انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں تندرست جسم عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو کسی میں طاقت ہے وہ اولاد دے دے، کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو، کٹ گیا ہو تو کسی میں طاقت ہے جیسا ہاتھ اللہ نے دیا تھا ویسا پیدا فرما دے، کسی کے پاس زبان میں بولنا ہو ہے، کسی میں طاقت زبان میں بول عطا فرما دے، کسی کے پاس سننے کی طاقت نہ ہو ہے، کسی کی دولت ایسی کہ سننے کی طاقت لوٹا دے، کسی کے پاس اچھا دل نہ ہو تو ہے، کسی میں طاقت کے اچھا دل بنا دے۔ اللہ نے اگر ناخون بھی بنایا تو دنیا والے دوبارہ ویسا ناخون نہیں بنا سکتے جیسا میرے اللہ نے بنایا۔ اللہ نے جیسا ہمارا دانت بنایا، اگر دانت ٹوٹ جائے تو چاہے سونے چاندی کا لگوا لو ویسا نہیں بن سکتا جیسا اللہ نے فری میں عطا فرمایا۔ فری میں کوئی قیمت نہیں۔ ڈاکٹر کے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ، کہہ دو 1 لاکھ روپے دوں گا ایسا دانت لگا دو جیسا اللہ نے مفت میں عطا فرمایا تھا۔ کیا لگا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے مفت میں عطا فرمایا۔ بس اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تم سے عبادت چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ عبادت وہ بھی اس لیے کہ وہ تم سے راضی ہو جائے تو تمہیں انعام عطا فرمائے۔ وہ اچھے کام تم سے چاہتا ہے، اچھا اخلاق تم سے چاہتا ہے، اچھا کردار تم سے چاہتا ہے، اور اس نے تمہیں تمہاری زندگی بہتر ہو جائے آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تاکہ تم دیکھ لو کہ اس کے حبیب نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری اور تمہیں کیسے زندگی گزاری۔ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ مفت میں عطا فرمایا اور ہم ہیں ناکارے کہ اس کی عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں، سجدے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، سجدہ شکر بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے بچہ پیدا ہو تو ڈی جے بجتا ہے، سجدہ شکر نہیں ہوتا۔ مفت میں اولاد ملی، ڈی جے بجا رہا، مفت میں شہرت ملی، ناچ رہا ہے اور کہتا ہے امام صاحب آج ناچنے کو، آج تو ناچنے کا ہے۔ جس دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا حساب ہوگا تب کہنا کہ آج ناچنے کو، ہوا سنگ ہو جائے گی۔ نامہ اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا اس کو خوشخبری ہوگی کہ وہ جنتی ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اس کے لیے بری خبر ہوگی کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ حالت خراب ہوگی میرے پیارے جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک دن میں نہیں اپنے اعمال کے حساب سے، کوئی تو 1 ساعت میں پہنچ جائے گا میدان حشر میں، کوئی 2 ساعت میں، کوئی 1 گھنٹہ میں، کوئی 2 گھنٹہ میں، کوئی 4 گھنٹہ میں۔ لوگ ایسے ایسے ہوں گے کہ 50-50 سال تک سفر کریں گے تب بھی میدان حشر تک نہیں پہنچیں گے، اور چلنے کی اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ ایسا محسوس کریں گے شاید جہنم میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہونے والی۔ چلنے کی اتنی تکلیف ہوگی، یہ کس کو ہوگی؟ جس نے زندگی میں برے عمل کیے ہیں۔ نیک عمل کرو، قبر سے اٹھو تو میدان حشر میں ایسے پہنچو کہ ابھی اٹھا تھا ابھی پہنچ گیا۔ پولیس صراط سے گزرنے والوں کی حالت ایسی ہوگی کہ کوئی رینگتا ہوا جا رہا ہوگا، کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوگا، کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوگا۔ 70 برس کا راستہ ہوگا، دور سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کوئی 1 دن میں پہنچے گا، کوئی 2 دن میں پہنچے گا۔ اس کو کراس کرنے والے، اس کو پار کرنے والے، کوئی 1 سال میں، کوئی 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، لوگ 50-50 سال میں۔ 70 برس کا راستہ ہوگا، ہزاروں سال تک کا ذکر آیا ہے کہ لوگ اس کو کراس کر رہے ہوں گے۔ کوئی 4 دن چلے گا کٹے گا نیچے گر جائے گا، کوئی 10 دن چلے گا کٹے گا نیچے گر جائے گا، اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو سیاہ رنگ کی ہے، جس کو ہزاروں برس دہکایا گیا ہے، جس کی گہرائی کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لوگ اس میں گر رہے ہوں گے، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ایسا ہوگا کہ ادھر لائٹ کا کرنٹ لگایا تھا اور ادھر پہنچ گیا، تو صراط پر قدم رکھے گا اور پار کر لے گا۔ میرے پیارے ایسے اعمال کرو کہ تم قبر سے اٹھو تو ایک ہی ساتھ میں میدان حشر میں ہو، اور میدان حشر میں جب نامہ اعمال ملے تو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہو اور تم خوش ہو جاؤ، اللہ راضی ہو اور تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے۔ تم صراط پر قدم رکھو، ادھر قدم رکھو، دوسرا قدم تمہارے جنت کا دروازے پر پہنچ جائے۔ ایسے نیک عمل کرو، برے عمل کرو کتنے دن؟ 1 سال، 2 سال، 10
عشاء کی نماز میں بھی گھر ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں دن میں کام دھندے پر ہوتے ہیں، تو فجر میں تو سب آ سکتے ہیں، بہانہ بنا لو، رب کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یا چل جائے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کوئی کہے میرے آگے بہت ساری مجبوریاں تھیں، تو ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو تم سے زیادہ مجبور تھے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو یہ زندگی اللہ کا قرض ہے ہم پر، وہ جب چاہے لے لے۔ ہم کو تو معلوم بھی نہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، کب ہماری سانسیں رکنے والی ہیں۔ پھر تم کس بہکاوے میں ہو؟ آ جاؤ صحیح راستے پر، رب کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ کام دھندے اچھے نہیں ہیں، سب لوگ پریشان ہیں روزگار کو لے کر کے، ہر لائن والا پریشان ہے، چاہے وہ فیری لگانے والا ہو، پھل بیچنے والا ہو، کپڑے والا ہو، کاروبار والا ہو، جیسا بھی بزنس والا ہو، سب پریشان ہیں، کام دھندے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن ہم بھی کیا کریں، کہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ مسجد پر قرضہ تو بنا ہوا ہے۔ رمضان شریف میں تقریباً 2-2.5 یا 3 لاکھ روپے کا قرضہ کم ہو گیا ہے، جو 5 لاکھ روپے کی ہم نے لمٹ بنائی تھی کہ اس کے نیچے لانا ہے، تقریباً وہ نیچے تو ہم لے آئے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اب ڈھیل ڈال رہے ہیں، اور وہ ایسے اندازہ ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی تقریباً 3100 روپے آئے، اس سے پچھلے جمعہ بھی 3000 آئے، اس سے پچھلے جمعہ بھی 3000 آئے، جبکہ عموماً 2-3 سال سے